قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال جل في علا في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. روى الشيخان رحمة الله عليهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں ایک موضوع ہے دلوں پر صحیح اور غلط محبت کے اثرات۔ آپ جانتے ہیں آج دنیا یوم عاشقہ منا رہی ہے۔ اس ممبر پر کھڑے ہو کر ویلنٹائن ڈے کیا ہے، اس میں ہوتا کیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس پر گفتگو کرنا بھی ممبر رسول کی توہین ہے، لیکن میں نے اس کو ایسا عنوان دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دل دیا ہے، اس دل میں کیسی محبت ہونا چاہیے، اگر صحیح محبت ہو تو وہ کون سی ہیں، اگر غلط محبتیں آتی ہے تو ہوتا کیا ہے، انشاءاللہ آج کے خطبے میں ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کے بارے میں سورہ بقرہ میں فرماتا ہے: والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہا کہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے پوری آیت کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے کہا کچھ لوگ ایسے ہیں کفار و مشرکین میں سے جو اپنے معبودان باطلہ سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جو ہے یہ محبت میں بھی شرک ہوتا ہے۔ اگر آپ اللہ سے محبت کرنے کی طرح کسی اور سے محبت کیے تو یہ محبت میں شرک ہے۔ اور دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا: اے ایمان والو، اگر تم میں سے کچھ لوگ مرتد ہو جائیں تو ہوگا کیا؟ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو اللہ سے محبت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے محبت کرے گا۔ مشہور حدیث ہے، ہم میں سے ہر سلفی جو ہے اس کو جانتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین، کہا اے مومنو، تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے جان سے، اپنے مال سے، اپنے بیوی بچوں سے ذرا محبت کرو۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کو پیدا کیا، جسم کو پیدا کر کے اس میں دل کو مرکزی حیثیت دی۔ آپ جانتے ہیں یہ دل اتنا اہم ہے، اگر دنیا میں کوئی ہارٹ پیشنٹ ہوتا ہے تو ہم اسے کتنی اہمیت سے دیکھتے ہیں۔ یہی ہے دلوں کی دنیا بھی۔ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کی اصلاح کے لیے بھیجا تھا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دل دنیا میں کس کس کو دیا ہے یہ بھی سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دل فرشتوں کو بھی دیا ہے جو اللہ کی اطاعت، محبت اور اس کی عظمت و جلال کے سامنے جھکا رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور نواس بن سمعان رضی اللہ عنہما کی روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دیکھو آسمان میں فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے سامنے کیسا جھکے رہتے ہیں۔ سارے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ آسمان میں بات کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے، جبرائیل کو بلا کر بولتا ہے کہ اس دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ سچی ذات، بلند و بالا ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ یہ کہنا ہوتا جبرائیل علیہ السلام کے سامنے، جبرائیل ہر آسمان سے گزرتے تو فرشتے پوچھتے: اے جبرائیل، تمہارے رب نے کیا کہا تم کو بلا کر کے؟ تو اس وقت کہتے ہیں: قال الحق وهو العلی الکبیر۔ اس آیت کی تفسیر میں جو ہے ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو دل بھی دیا، جسم بھی دیا، عقل بھی دیا،
اور یہی دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بھی دیا، جنات کو بھی دیا۔ سورہ اعراف کی اس آیت کو پڑھیے، معلوم ہوتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے جو ہے جہنمیوں کے لیے بہت سے جنات و انسان کو پیدا کیا ہے۔ ان جنات اور انسان کو سب سے پہلے کیا نعمت دی؟ کہا لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا، اللہ نے ان کو دل دیے مگر اس کے ذریعے وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، یہ دل ہے، یہ کان ہے، یہ آنکھ ہے، اگر آپ اس کا صحیح استعمال کریں تو اللہ کو آپ پہچان پائیں گے۔ اگر آپ ان کا غلط استعمال کریں گے تو قرآن کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے دل کا، اپنے کان کا، اپنے آنکھ کا غلط استعمال کرنے والا انسان اللہ کے پاس جانور سے بھی بدتر ہے۔ جیسا کہ کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، اپنے دل کا، اپنی نگاہوں کا، اپنے کانوں کا غلط استعمال کرنے والے لوگ چوپائیوں کی طرح ہیں، بلکہ اس سے بدتر ہیں۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے عطا رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے، ایک جانور کو دیکھو، ایک جانور بھی اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ آج کہیں دیکھیں آپ، غیر اللہ کے سامنے جھکنے والا آج تک کوئی جانور نہیں تھا، انسان جھکتا اور اس کے ساتھ مطلب کیا ہے، جنات جھکتے ہیں۔ تو کیا ہے، جانور بھی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، مگر کافروں کو دیکھتے ہیں آپ، مگر وہ اللہ کی بات مانتے بھی نہیں اور اس کی اطاعت بھی نہیں کرتے۔ میرے خطبے کا ایک جملہ سنیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل دیا، مگر ایک مومن اگر دل کی تربیت سے غافل ہو جائے تو بھلا بتائیے ایک مومن میں اور کافر میں کیا فرق ہوتا ہے۔ کہیں شادی میں جانا ہوتا ہے، اپنے آپ کو کیسے سنوارتے ہیں، اپنے ظاہر کو کیسے سنوارتے ہیں، لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے اپنے ظاہر کو سنوارنا اور باطل سے جو ہے کیا ہو جانا، غافل ہو جانا، یہ منافقین کی علامت ہوتی ہے۔ لہذا ایک مومن کیا کرتا ہے، اپنے کپڑوں سے جو ہے لوگوں کو ٹھکاتا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے دل کو الحمدللہ مکمل طور پر دیکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم بل ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ جو لوگ صرف اپنے ظاہر کو سنوارتے ہیں، یہ حدیث غور سے سن لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے صورت کی طرف نہیں دیکھتا اور تمہارے جسم کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی طرف دیکھتا ہے، تمہیں اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ تو مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے ظاہر سے بڑھ کر اپنے باطن کی طرف مکمل طور پر توجہ دے۔ دیکھو آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی نے ماشاءاللہ اپنے اپنے لوگوں کو الحمدللہ دلوں کی اصلاح کی طرف توجہ دلائی۔ یہ ہمارا جو دل ہے نا، اس دل میں عقیدہ توحید ہونا چاہیے۔ جب اس دل میں شرک آتا ہے، بدعت و خرافات آتا ہے تو دل بگڑ جاتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وَبِالْجُمْلَةِ الْقَلْبُ هُوَ الْأَصْلُ، پورے باڈی میں سب سے اہم یہی دل ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں موبائل اوپر کی جیب میں رکھتے ہیں، ڈاکٹروں کا کہنا ہے اگر آپ اپنے موبائل کو ڈائریکٹ یہاں دل کے جیب میں رکھتے ہیں تو اس کا بھی اثر پڑتا ہے۔ لہٰذا آپ جب ظاہری طور پر، جسمانی طور پر دل پر اتنا زیادہ توجہ دیتے تو ہمارے دلوں کی دنیا جو اندر ویران ہے اس کو بھی آباد کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کیا بات کہی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا القلب ملک الاعضاء والاعضاء جنودہ فاذا طاب الملک طابت جنودہ واذا خبثت خبثت جنودہ۔ کہا یہ پورے انسانی جسم میں دل بادشاہ ہے، سارے اعضاء اس کے وزیر ہیں۔ اگر دل صحیح تو سارا لشکر صحیح ہوتا ہے، اگر دل خراب ہو جائے تو سارا لشکر بگڑ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں ہدایت ڈالتا ہے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اس دعا کو ہمیشہ یہ پڑھتے رہنا چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے رب، تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر جبکہ تو نے اس کو ہدایت سے بھر دیا ہے۔ اے اللہ ہمارے اوپر رحمت کی بارش برسا، بے شک تو بہت زیادہ دینے والا ہے۔ احادیث میں یہ بھی آتا ہے دل برتن کی طرح ہوتے ہیں، برتن میں جو ہوتا ہے وہی چیز باریک باہر آتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے دل کیسے پاک تھے، توحید سے معمور تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، دنیا میں دل دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے صحت مند دل اور ایک ہوتا ہے بیمار دل۔ صحت مند دل کیسے ہوتا ہے؟
اگر یہ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے تو وہ کہے گا وہ صحت مند دل ہے، وہ نہیں ہے۔ شریعت کے نزدیک صحت مند دل کی ماشاءاللہ 5 علامتیں بتائی گئیں، 6 علامتیں۔ سب سے پہلے اگر آپ یہ چاہتے ہیں، آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا دل زندہ ہے، آپ کا دل صحیح ہے، سب سے پہلے صحیح دل کے جو مالک ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ دوسری علامت یہ ہے، صحیح دل جن کے پاس ہوتا ہے، اگر کوئی نیکی ان سے چھوٹ جاتی ہے تو وہ تڑپ اٹھتے ہیں۔ اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ظہر کے بعد کی سنت اگر چھوٹ جاتی، اللہ کے نبی عصر کے بعد پڑھتے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے تو عصر کے بعد بغیر سبب کے نماز پڑھنے سے منع کیا، آپ خود نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے کہا، ام سلمہ بات اصل میں یہ ہے، میرے پاس بنو سو کیا ہے وہ قبیلہ تھا، وہ عبد القیس کے لوگ آ گئے تھے، نماز ظہر کے بعد ان کو اسلام سمجھانے بیٹھا نماز عصر کی، نماز ظہر کی، وہ جو ہے سنت چوک گئی، لہٰذا میں نے اس کو عصر کے بعد قضا کیا ہے۔ ہماری زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں شادی ہوئے تو وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، نوش و نماز پڑھتا کیا ہے؟ جس دن شادی ہوتی دوسرے دن نوش و نماز فجر میں نماز مسجد میں نظر ہی نہیں آتا۔ بہت بری بات ہے نا یہ۔ لوگ جب شادی ہوتی ہے، جس وقت شادی ہوتی ہے، اگر دوپہر کا ولیمہ ہو، ظہر بھی گئی، عصر بھی گئی، رات کا ولیمہ ہو، مغرب بھی گئی، عشاء بھی گئی، اس طرح ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھروں میں میت ہو جائے تو لوگ نمازاں چھوڑالتے، حالانکہ جا کے میت کو دفن کر کے آتے اسے سوچنا چاہیے اگر میں ایک وقت کی نماز بھی بغیر جو ہے سبب کے چھوڑوں گا تو کیا ہوگا۔ دیکھو انس رضی اللہ عنہ، ایک دن ایک بڑا قلعہ فتح ہو گیا، سارا قبیلہ خوش ہے، مگر حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک طرف کونے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، آج اتنا بڑا قلعہ جو ہے فتح ہوا، کئی دنوں کی کوشش کے بعد ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ رو رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر کہا، بات مجھے اس فتح کی نہیں ہے، بات مجھے اصل اس بات کی ہے، آج میں نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس لیے میں ہلاک ہو گیا۔ ایک وقت کی نماز چھوڑتے تو بلکہ ہلاک ہو گیا۔ آج ہم اپنی زندگیوں میں کتنی نمازیں چھوڑتے ہیں، کیسے ہلاک ہوتے ذرا سمجھیے۔ عمر آباد کے کاکا سعید صاحب معلوم ہوں گے، تقریباً 1 سال ہوا انتقال ہو کر کے، ان کے بارے میں آتا ہے ایک دن وہ نماز فجر ہو چکی تھی، تقریباً 6 بجے مسجد میں داخل ہوئے تو مودن صاحب پورا لائٹاں آف کر ڈالے ہیں۔ داخل ہوئے تو کاکا سعید صاحب عمری رحمہ اللہ نے یہ سمجھا کہ ابھی نماز نہیں ہوئی ہے، مودن صاحب کو بلا کر بولتے ہیں مودن صاحب اذان دو اور لیٹاں ڈالو۔ مودن صاحب نے کہا مولوی صاحب وہ اصل میں نماز ہو چکی ہے۔ بولتے ہیں عمر آباد کے مؤذن صاحب یہ جملہ سننا تھا، کاکا سعید صاحب عمری رحمہ اللہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کر وہیں ہچکیاں لے کر روتے رہے۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ ایسا ایک نماز چھوٹ گئی تو ایک فلم چھوٹی، ایک کھانا چھوٹا، ایک ناشتہ چھوٹا تو کتنا فکر ہوتی ہے ہم نمازیں کتنے ضائع کرتے ہیں۔ دیکھو اسی طریقے سے صحت مند دل کی علامت ہوتی ہے، وقت کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، اور صحت مند جس کو اللہ دل دیتا ہے اس کے دل میں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہمیشہ جو ہے فکر رہتی ہے۔ آج ہم میں سے اگر ہمارا کوئی دوست روٹ جاتا ہے اسے کیسے مناتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو جو ہے راضی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اگر یہ ہو پوری مخلوق ناراض ہو جائے، مگر ہمارا رب اگر ہمارے سے راضی ہو جائے تو سمجھ جاؤ ہمارے زندگی کا بیڑا پار ہے۔ اسی طریقے سے صحت مند جو دل ہوتا ہے نا، اس کی علامت یہ ہے وہ اپنے اقوال کو، افعال کو، اپنے اعمال اور نیت کو درست کرتے رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بات بھی ہے صحت مند دل جس کو ہوتا ہے نا اس کو نماز کی بڑی تعظیم ہوتی ہے۔ آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں مسجد میں آ جاتے ہیں لوگ بات کرتے رہتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر موبائل میں گیم کھیلتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے مسجد میں جب آ جاتے ہیں نا، میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر کسی وی آئی پی کے سامنے، پی ایم کے سامنے بیٹھے، اگر اس کے سامنے موبائل اٹھا تو کیا بولتا؟ میری عزت نہیں کیا؟ آپ اللہ کے سامنے آتے تعظیم کرو۔ نماز کے بعد کیا افطار کے پابند دیکھتے ہیں، جمعہ ختم ہوتے پورے لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ کیا آپ کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے؟ کیا نماز کے بعد کے بیٹھ کے اذکار نہیں پڑھ سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب نماز پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھتا ہے، اذکار پڑھتے رہتا ہے، آسمان میں رہنے والی نورانی مخلوق کہتی ہے اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے نا، اسے معاف کر دے، اے اللہ اس پر اپنی رحمت کی بارش ہوتا۔
تو اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتوں ہمارے حق میں دعائیں کر رہے ہیں اور ہمارے حق میں مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، لہٰذا ہمیں اپنے اندر نماز کی تعظیم ہونا چاہیے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کس چیزوں میں راحت تلاش کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں، اے بلال اس نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ آج دیکھو ہمارے زندگی میں وحشت، پریشانی، ایک لفظ ہے ڈپریشن۔ یہ ڈپریشن کا علاج میڈیکل میں ملنے والی دواؤں میں نہیں ہے، اس کا علاج جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا، القلب انما خلق لاجل حب اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی محبت کو دل میں ڈالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس دل کو پیدا کیا ہے۔ لہذا ایک جگہ کہتے ہیں اللہ کی محبت ہر ایک دل میں ہے۔ ذرا کبھی سوچئے قیامت کا وہ مرحلہ جب ہر ایک آدمی اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اس وقت اگر ہم اس پسینے سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں اور جو ہے عرش الہی کا سایہ پانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس نسخے پر عمل کرنا ہوگا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا؟ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، ایک ایسا آدمی جو تنہائی میں بیٹھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ کبھی اس خطبے سے پہلے کبھی اگر آپ کو یہ موقع ملا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، اگر یہ موقع نہیں ملا تو کبھی اپنے دل کا تلاش کیجئے، جائزہ لیجئے کہاں ہوں میں۔ کیا کبھی اپنی زندگی میں اللہ کی محبت سے کبھی ہم روئے ہیں؟ کیا روئے؟ اپنے دوست کی یاد میں روئے اور فلم سیریل میں آنے والے دیکھ کر روئے، مگر اللہ کے دل میں ابھی تک ہمیں رونا نہیں آیا۔ کیا کبھی ہمیں اپنے گناہوں پر یاد کر کے رونا آیا؟ کیا نہیں آیا؟ لہٰذا اللہ سے محبت، اللہ سے محبت میں رونا، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کر رونا یہ بھی بہت ہے۔ صحابہ کو آتا تھا یہ۔ ایک دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا، اے ابی، دیکھو قرآن اترا نبی کے دل پر، لیکن نبی کہتے اے ابی تم مجھ پر قرآن پڑھ کر سناؤ۔ یہ کس کی بات ہے؟ نبی کی بات ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ آپ کے دل پر قرآن اترا ہے، میں کیوں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کہا، انی ارید ان اسمعہ من غیری، میں دوسروں سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ یہ جملہ سننا تھا تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو قرآن سناؤں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں۔ ابی نے پوچھا، اللہ نے میرا نام لیا ہے کیا؟ وہ اللہ کے نبی نے کہا ہاں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، نبی سے کہتا ہے کہ تم اپنی امت کے ان صحابی سے قرآن سنو۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی خوشی کے ٹھکانے نہیں، خوشی سے آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دل دیا ہے، اس دل میں اللہ کی پاکیزہ محبت ڈالو، اور یاد رکھو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کرنے والے اگر کوئی تھے تو وہ انبیاء علیہم السلام تھے۔ دیکھو ابراہیم کو، ابراہیم کی شخصیت صرف ذی الحجہ کے دنوں میں یا خود عید الاضحیٰ کے خطبے میں بیان کرنے کی نہیں ہے، ہم تو ہر تشہد میں پڑھتے ہیں کما صلی تعالی ابراہیم وعلی ابراہیم کہہ کر ابراہیم کو یاد کرتے ہیں۔ ابراہیم نے کیسا دل پایا تھا، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، حضرت ابراہیم نے جو دل پایا تھا وہ قلب سلیم تھا۔ وہ دل کیسے تھا؟ اس دل میں تو اللہ کی محبت ایسے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو محبت کے میدان میں جو ہے آزمانا چاہا، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، حضرت ابراہیم نے اللہ کی محبت میں کامیاب ہو گئے۔ اور خلیل بولتے عربی میں اس آدمی کو جس کے دل میں صرف اللہ کی محبت ہوتی اور اس کے علاوہ کسی اور کی محبت نہیں ہوتی ہے۔ یہ چھری چلانا معمولی نہیں تھا۔ اگر کوئی ہمارا بچہ اگر بیمار ہو جائے تو آنکھ سے آنسو رکتے نہیں ہیں۔ یہ کیسے ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا ہوگا، وہاں خواہشات کی قربانی دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں کامیاب ہو گئے۔ یاد رکھو دنیا میں دو خلیل ہیں، ایک ابراہیم اور دوسرے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی آخر الزماں کا دل دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو وہ کیسا دل تھا۔ وہ دل تو ایسے تھا، اس سے پہلے بھی اللہ نے وہ دل کسی کو نہیں دیا اور وہ دل قیامت تک بھی نہیں دے گا۔ وہ دل کیسے تھا؟ سیرت کی روایتوں میں اور احادیث کی کتابوں کو کھنگالنے سے معلوم ہوتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ایسے تھا، وہ ایسا قلبی اتھر تھا۔ دیکھو اور سے سنو، سونے کے تشمے رکھا، نکالا
سونے کے تشمے رکھا اور پانیوں کے سردار زمزم سے اسے دھویا، 2 مرتبہ دھو کر ماشاءاللہ اس جگہ پر پہنچایا۔ یہ کب ہوا؟ ایک مرتبہ جب اللہ کے نبی حلیمہ سعدیہ کے ہاں دودھ پینے گئے تھے، ایک مرتبہ آپ کو اللہ کے پاس معراج میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنا تھا۔ یہ 2 فرشتے تھے، روایتوں میں آتا ہے یہ جبرائیل اور میکائیل نے مل کر رسول اللہ کا آپریشن فرمایا، سونے کے تشمے رکھا، دل کو نکال کر کے اس کو پانی سے دھو کر ماشاءاللہ وہ جگہ لوٹایا۔ وہ دل کیسے تھا؟ دیکھو اللہ فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ قرآن کی عظمت کے سامنے ریزہ ریزہ ہو جاتا، مگر اللہ کے نبی کا دل ایسے تھا، آسمان سے آنے والی 23 سالہ وحی کو اللہ کے نبی نے برداشت کیا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ دیکھو اللہ کے نبی کے پاس جب وحی آتی تو کیا حال ہوتا؟ اللہ کے نبی کے جو ہے پیشانی پہ پسینہ آ جاتا۔ اگر حالت وحی میں رسول اللہ کے ران کے نیچے اگر کسی کا صحابی کا ہاتھ آ جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ آسمان سے آنے والی وحی کو 23 سال تک اس دل نے برداشت کیا۔ میں سمجھتا ہوں ایسا دل دنیا میں کسی کو ملا بھی نہیں اور ملے گا بھی نہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد فاصطفاہ لنفسہ، رواہ الطبرانی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق کو پیدا کیا، پورے دل میں دیکھا سب سے اچھا دل کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو سب سے اچھا دل پوری انسانیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکمل طور پر چن لیا۔ معزز حاضرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بڑی طاقت تھی اور آپ کا دل ایسے تھا، آپ کے دل میں اللہ کی محبت، آپ کے دل میں اللہ کی عظمت۔ اور یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو رحمت تھی، جو رحمت تھی، میں سمجھتا ہوں کسی کے دل میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھو مسجد کی طرف جب آتے نا یہ دعا پڑھو اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ تو میرے دل میں نور ڈال دے۔ ہم جب نماز کو آتے ہیں ٹی شرٹ ٹریک پینٹ بغیر ٹوپی کے آتے ہیں، نہیں آنا چاہیے۔ آپ جب کسی جگہ انٹرویو تو کیسے جاتے ہیں؟ نماز کو آؤ تو اچھے کپڑوں میں آؤ، ٹوپی پہن کے آؤ، کوئی حرج نہیں، یہ پہننا سنت بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے، مگر ایک اچھی زینت کی تو ہے۔ لہٰذا دیکھو ام سلمہ رضی اللہ عنہا، انس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا پڑھتے، دعا دیکھو اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے دل کو تیرے دین پہ جما دے، اے اللہ میرے دین کو تیری اطاعت پر رد پھیر دے۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دعا کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے ام سلمہ بات یہ ہے انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، جیسے چاہتا ہے وہ پھیرتا ہے، لہٰذا ہمیشہ یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ معزز حاضرین، اللہ نے دل کو پیدا کیا اس میں اللہ کی محبت ڈالی جائے، اللہ نے دل کو پیدا کیا اس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالی جائے۔ یہ بات یاد رکھو رسول اللہ سے حقیقی طور پر جب تک بندہ محبت نہیں کرتا اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہی بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کہا جب تک انسان اپنے نفس سے، اپنے بیوی سے، اپنے بچوں سے، دنیا کی ہر چیز سے ہٹ کر جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی طور پر محبت نہیں کرتا اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دربار رسول میں آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے نفس کے بعد آپ کو چاہتا ہوں۔ حضرت عمر اللہ کے نبی نے فرمایا عمر نہیں، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے نفس سے بڑھ کر آپ کو چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عمر اب تمہارے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت مکمل اور پیدا ہوئی ہے۔ معزز حاضرین، یہ بات بھی یاد رکھو نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پر تعظیم کریں، آپ کے نقش قدم پر چلیں، اور اسی طریقے سے اللہ نے یہ دل پیدا کیا ہے اس دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بعد کیا کریں؟ صحابہ کی محبت ڈالیں۔ میں سمجھتا ہوں آج کا نوجوان ویلنٹائن ڈے کیوں منا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں، رسول اللہ کی محبت نہیں، صحابہ کی محبت نہیں۔ کیا کہتے ہیں مالک ابن انس رحمہ اللہ كان السلف يعلمون اولادهم حب ابی بکر وعمر كما يعلمونهم سورة من القرآن۔ یہ بات تو سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے۔ مالک ابن انس رحمہ اللہ کہتے ہیں اسلاف اپنے بچوں کو ابو بکر و عمر کی محبت ویسے سکھاتے رہے جیسے قرآن کی سورت سکھاتے تھے۔ کیا آج ہم اپنے بچوں میں ابو بکر کی محبت پیدا کیے کیا؟ عمر کی محبت پیدا کیے کیا؟
اگر آپ ان سے بولو انڈین ٹیم کے پورے نام بولو تو کھلاڑیوں کے پورے نام بولتا ہے انسان، مگر آج کا بچہ 4 خلیفے کے نام بولو نہیں بول سکتا۔ آج ہمارا حال یہ ہے، وہ صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں جنت کی خوشخبری سنائی، 10 مبشرہ جن کو بولتے ان کا نام تک ہم نہیں جانتے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں صحابہ اکرام سے محبت کرنا ہمارے دین کا، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا آیت الایمان حب الانصار، صحابہ سے محبت ہمارے ایمان و عقیدے کا ایک جز ہے۔ صحابہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی طرح معیاری ایمان پیدا کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ آپ جانتے ہیں زندگی میں اگر کوئی چیز قطر نہ ہوتا ہے تو ہم داڑھ میں پڑھ کے کھینچتے اسے۔ اللہ کے نبی فرماتے لوگوں اپنی زندگی میں صحابہ کے راستے کو ویسے پکڑو جیسے تم داڑھوں میں کوئی چیز پکڑتے ہو، لہٰذا ہمیں مکمل طور پر ایسے ہی ہونا چاہیے۔ دیکھو انس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کرنے والے کیا بولتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے مدینے میں اعلان فرمایا المرء مع من احب، آدمی جس کے ساتھ محبت کرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اہل مدینہ خوش ہو گئے، کیوں خوش ہوئے؟ اس لیے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں محمد اور رسول اللہ کے ساتھ ان کو مدینے میں رکھا، جنت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دیکھو میرا عمل ابو بکر کی طرح نہیں ہے، میرا عمل عمر کی طرح نہیں ہے، مگر میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، میں حضرت عمر سے محبت کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں ان دونوں سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت میں ان دونوں کے ساتھ جمع فرمائے گا۔ زندگی میں کتنی مجلسیں ایسی آتی ہیں، ہم کن کن لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ کیا کبھی بیٹھ کر اپنے مجلسوں ہم نے کہا اپنے بچوں سے اے میرے بیٹے بیٹیوں انشاءاللہ کل جنت میں ہم رسول اللہ کو دیکھیں گے؟ یہ مسلم کی روایت آتی، آپ نے فرمایا میرے سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے میری امت میں جو میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد مجھے اپنے گھر والوں فیملی والوں کے ساتھ جنت میں دیکھنے کی تمنا کریں گے۔ آج ہماری مجلسوں میں پتہ نہیں کن کن لوگوں کا ذکر ہوتا ہے، لہٰذا حضرات صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دیر دیکھ نہیں تو پریشان ہو جاتے۔ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے، اپنے گھر میں رہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے، وہ کہتے ہیں تنہائی میں سوچنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں مقام محمود پر پہنچ جائیں گے، یہ وہ مقام ہے جو جنت میں کسی کو نہیں ملے گا، تو کہنے لگے اپنے دل میں اللہ اکبر، دنیا میں تو اللہ کے نبی کی رفاقت ہمیں مل گئی، جنت میں رسول اللہ کو پانا ہو تو مقام محمود تک کون جائے گا؟ نبی کو دیکھ نہیں پائیں گے۔ میں اپنے گھر سے نکلا، رسول اللہ سے کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ کے بارے میں جب تنہائی میں سوچتا ہوں جنت میں میری آپ سے ملاقات ہوگی یا نہیں، یہ سوچ کر پریشان ہوا، جب تک میں آپ کو آ کر نہیں دیکھ لیا اس وقت تک مجھے چین نہیں ہوا۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صحابہ کی جو ہے اللہ کے نبی سے محبت کا معیار دیکھو، اللہ نے آیت اتاری وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ اٹھائے گا۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کوئی تو بھی فلم ایکٹر آ گیا تو لوگ جا کے گلے میں ہاتھ ڈال لگے فوٹو پکڑتے، آٹوگرافی کرتے، مگر کبھی ہم سوچے اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ کے بازو بٹھائے جنت میں، وہ کیا اعمال ہے جس کو کر کے الحمدللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پا سکتے ہیں۔ دیکھو حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ بڑے بہترین صحابی رسول اللہ کی خدمت کرتے تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اے ربیعہ بتاؤ تمہیں کیا ضرورت ہے؟ اگر ہم ہوتے تو کیا بولتے؟ وہ فلیٹ دیا لو، وہ گھر دے ڈالو، وہ دکان دیا لو، مگر صحابہ ویسے نہیں تھے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو مجھے دنیا میں اپنی خدمت کا موقع دیا، جنت میں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اسألک مرافقتک فی الجنہ، یہ کہہ کر خاموش نہیں ہوئے، جنت میں اب رہنا چاہتا ہوں۔ ربیعہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ اگر جنت میں آپ کی رفاقت، آپ کی معیت اور آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ سوال بھی کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ربیعہ ایسا کرو
تم دنیا میں نفل نمازیں زیادہ پڑھو، اللہ تعالیٰ جنت میں مجھے تمہاری رفاقت دے گا۔ یاد رکھو، آپ نے کہا یتیم کی کفالت کرنے والا اور نبی میں سے ایسے ہوں گے جن کو 3 بیٹیاں اللہ نے دیں، وہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں۔ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے جن کو 3 بیٹیاں دیں، اگر وہ دینی تربیت کیا، کہا وہ 3 بیٹیوں کا باپ اور جنت میں ایسے ہوں گے۔ معزز حاضرین، آج ہمارے دلوں کا بڑا عجیب حال ہے، دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، ہمارا دل انسانی دل بھیڑیے کی طرح ہوتے جا رہا ہے۔ علامہ اقبال کو جانتے ہیں، وہ 1930 پراگ میں انتقال فرمائے، آزادی سے پہلے۔ آج کے زمانے کو دیکھ کر یہ شعر انہوں نے کہا ہوگا، لگتا ہے وہ شعر کیا کہا، وہ شعر میں کیا کہا ہے، دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، جب مشینیں زیادہ ہو جائیں گی دل مر جائے گا۔ اس کے بعد ہو گیا کہا، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات جب آلات ہیں تو انسانیت و مروت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہی تو حال ہے، ایک آدمی ٹرین سے کٹ کر مر رہا ہے، اس کی جان بچانے کے بجائے لوگ ویڈیو بناتے ہیں۔ آج یہی تو حال ہے۔ اپنے دلوں کا جائزہ لے کر دیکھیے، کہاں ہے ہمارے دلوں میں ایمان، ہمارے دلوں میں کہاں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت۔ اذان ہوتی ہے پھر بھی گھر میں، اذان ہوتی رہتی ہے پھر بھی جو ہے اپنے تجارت میں، اذان ہوتی رہتی ہے ہمارے گھروں میں، گانوں کی ٹک ٹک کی آوازیں رہتی ہیں۔ دیکھو عائشہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹاتے رہتے، جیسے ہی اذان ہوتی فوراً مکمل طور پر آ جاتے۔ ہماری جماعت کے مشہور عالم دین تھے داؤد غزنوی رحمہ اللہ، دیکھو اہل حدیث ہو تو ایسا ہے۔ کیسے تھے؟ ایک دن آم کھا رہے تھے، آم کھاتے کھاتے مسجد کے باہر کھڑے ہیں، اقامت ہو گئی، پہلی رکعت بھی چلی گئی، آم کو پھینکا اور کہا، اے آم جب تک میں زندہ رہوں گا تجھے نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ تیری وجہ سے آج میری تکبیر تحریم آ گئی، تیری وجہ سے آج میری نماز میں جو ہے نماز کی پہلی رکعت چلے گئی۔ یاد رکھو، اگر ہمارا ایمان ہم کو اپنے گھر سے مسجد تک نہیں لا سکا تو جنت تک کیسے لے جائے گا، ذرا سوچئے۔ آج کیا ہماری عبادتوں میں اللہ کی محبت ہے؟ جب ہم نماز میں کھڑے ہو تو پوری پلاننگ ہوتی ہے، گھر میں وہ لاؤ یہ لاؤ۔ یاد رکھو، جب تک بندے کی محبت، بندے کی عبادت میں اللہ کی محبت نہیں آتی، اس کی عبادت نہیں ہے۔ سجدے میں سر رکھا تو اللہ نے کیا کہا، واسجد واقترب، سجدے میں جاؤ تو اللہ کی قربت کا ہمیں احساس ہوا کیا؟ نہیں ہوتا نا۔ اس قربت کو ہم کیوں محسوس نہیں کرتے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں غلط قسم کی محبتیں۔ خبیب رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، ان کی زندگی کا کیا تھا؟ مکے میں ان کے جو ہے خلاف پھانسی دینے کی جو ہے مکمل طور پر اعلان ہوتا ہے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ پوچھتے ہیں، خبیب اگر تمہاری جگہ ہم رسول اللہ کو پھانسی پر چڑھا تم راضی ہو؟ تو خبیب نے کہا، میری خاطر محمد کے پیر میں کانٹا بچھو، اس کے لیے راضی نہیں ہوں میں۔ اور اس کے بعد دیکھو، خبیب سے پوچھا گیا تمہاری زندگی کی آخری خواہش کیا ہے؟ اگر ہم ہوتے تو بولتے ابا سے بات کر لیتا ہوں، بیوی سے بات کر لیتا ہوں، اور جو ہے بچوں کو چوم لیتا ہوں۔ کیسے تھے یہ صحابہ کرام؟ پوچھے تو کہا خبیب رضی اللہ عنہ نے، ذرا مجھے مرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ یہ ہوتی ہے دلوں میں اللہ کی محبت۔ جب نماز پڑھ کے جلدی جلدی سلام پھیرنے لگے، سلام پھیرنے کے بعد دشمنوں نے کہا، لوگو میں نے اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھی ہے، دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ میں اپنی نماز کو لمبی کروں، اگر میں نماز کو لمبی کروں تو تم کہو گے خبیب موت کے ڈر سے نماز کو لمبی کر رہا ہے، اس لیے میں نے اپنی نماز کو مختصر کر دیا۔ لہٰذا اپنی زندگیوں میں دیکھو کہاں ہے ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت؟ کیا ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت ہے؟ حالانکہ اللہ کے نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مکمل طور پر آئیڈیل بنا لیں۔ جمعہ کا دن آتا ہے، لوگ اسٹیٹس پر ان اللہ و ملائکتہ رکھ لیتے ہیں، لیکن پڑھتے نہیں۔ جو بندہ جتنا زیادہ درود پڑھتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ محبت کرتا ہے، جو بندہ زیادہ درود نہیں پڑھتا ہے اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ میں آپ پر درود پڑھنا چاہتا ہوں، کتنا پڑھوں؟ آپ نے کہا جتنا دل چاہے پڑھو۔ کہا ابی نے، رسول اللہ میں جب میں درود پڑھوں گا تو ملے گا کیا؟ کہا یاد رکھو درود پڑھنے سے ٹینشن دور ہوگا اور اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف فرمائے گا۔ کیا ماں باپ آج اپنی اولاد میں صحیح محبت پیدا کرتے ہیں؟ یہاں خواتین بھی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی زحمت بٹھائیں۔ آج دیکھو ہمارے ماں باپ جاہل قسم کے جو ہوتے ہیں، اپنے بچوں میں فلمی ستاروں کی محبت، ایکٹروں کی محبت
اور ہوتا ہے کون بنے گا کروڑ پتی، ایسے ویسے پروگرام میں اسے بلا کے پوچھتے، 4 آپشن دیتے، بولو 4 میں کون ہیرو نہیں، وہ بول ڈالا تو یہ کروڑ کا انعام اسے۔ اس طرح کے غلط نمونے ہمارے بچوں میں بٹھائے جا رہے ہیں۔ کھلاڑیوں کی محبت، بدعت سے محبت، اسلاف سے محبت کہاں ہے؟ آج ہمارے بچوں میں نماز و محبت۔ نبی کیسے تھے دیکھو، چھوٹے چھوٹے بچے حسن حسین رضی اللہ عنہما نماز کو لے آتے، بلکہ میں بولوں تو تعجب ہوگا، جمعہ کا موقع ہے، حسن کو لا کر ممبر پہ بٹھا لیے ہیں۔ آج کوئی آدمی اگر اپنے بچوں کو مسجد میں لے کر آیا، اگر بچہ کہتے بھی گڑبڑ کریا، اسے بھی اس کے باپ کو ایسا ڈاتا اور جمعہ آنا چھوڑ ڈالنا ہو۔ یہ تربیت ہے۔ اپنے بچوں کو تربیت کی خاطر مسجد میں مکمل طور پر ذرا برداشت کرو۔ غلط قسم کی محبتیں پیدا کرنے سے نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، غلط قسم کے نمونے دیکھو۔ آج ہمارے جو ہے یہ دل میں کیا ہے، دماغ میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ڈالو گے تو ہوگا کیا؟ غلط قسم کی محبتیں بیٹھیں گی، گندی محبتیں بیٹھیں گی۔ آج ہمارا نوجوان، آج رات میں دیکھو، کل ہوا یا نہیں معلوم، یہ یوم عاشقہ، ویلنٹائن ڈے، اس بارے میں یوٹیوب پر ہیں اور یوٹیوب پر فلمیں اور دیکھتے ہیں ساری چیزیں، نعوذ باللہ۔ یہ کیا ہے ویلنٹائن ڈے؟ اصل میں یہ کرسچنوں کی تہذیب ہے۔ آپ سورہ فاتحہ میں پڑھتے نہیں، اے اللہ تو مجھے نصارہ کے راستے پر مت چلا، مسجد میں کھڑے ہو کر بولتے اے اللہ مجھے کرسچنوں کے راستے پہ مت چلا، مگر مسجد کے باہر جا کر کرسچنوں کی طرف سے پیدا کرتا ہے ویلنٹائن ڈے منانا۔ یہ کہاں کی مکمل طور پر ہے؟ اور دیکھو عشق عشق عشق، اس لفظ نے تو آج کے نوجوانوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو عشق 3 طرح کا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے عشق کرتا ہے تو یہ 22 اجر و ثواب ہے۔ اور بڑے معذرت کے ساتھ آج ہمارے زندگیوں میں، ازدواجی زندگی میں شوہر بیوی میں وہ محبت نہیں رہی جو ہونا چاہیے۔ آج کل تو یہ محبت ہمیں فلمی اسکرین پہ نظر آتی ہے، گانوں میں نظر آتی ہے، سیریل میں نظر آتی ہے۔ کیسی محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ فرمانے لگے اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں خدیجہ کی محبت ڈال دی۔ اللہ اکبر۔ آج کل شوہر بیوی میں یہ بھی دیکھتی آپ، اگر بیوی پی کر رکھی تو شوہر کیا کرتا؟ برتن کو دھو کر پیتا۔ آج کے زمانے میں جھوٹا بھی انسان نہیں کھاتا، بچے بھی نہیں کھاتے۔ یہ کیسی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عائشہ رضی اللہ عنہ سے۔ اللہ کے نبی اپنا زبان مبارک جہاں رکھ کر گوشت کترتے، عائشہ کو بولتے عائشہ میں نے یہاں رکھا ہے، عائشہ برابر ہاتھ رکھ کے گوشت کترتی۔ اللہ کے نبی کو دیکھتی عائشہ کہاں منہ رکھ کر پانی پیتے، وہیں برابر منہ رکھ کر پانی پیتی۔ یہ محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں لوگ شادی کرنے کے بعد بھی گرل فرینڈ بائی فرینڈ کے فتنے میں پڑے ہوئے ہیں۔ 20 سال ہو گیا ہے شادی ہونے کے بعد، بچے بھی ہو گئے، پھر بھی نعوذ باللہ عشق جو ہے وہ وادیوں میں بھٹک رہا ہے۔ اور عشق کی دوسری قسم ہے مردوں کا مردوں سے، عورتوں کا عورتوں سے ضرورت پوری کرنا۔ یہ قوم لوط میں پیدا ہوئی ہے، کیا کرتے تھے؟ مرد سے، نعوذ باللہ۔ اللہ تو فرماتا ہے قوم لوط کے بارے میں، یہ ایسی بدترین قوم ہے، اس سے پہلے یہ جنس پرستی کا رجحان کسی قوم میں پیدا نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی مرد کسی مرد سے ضرورت پوری کرتا ہے، عشق کرتا ہے، تو کہا کرنے والے کو جس کر اسی کو مار دو۔ اور جانتے ہیں قوم لوط کا برا انجام کیا ہوا؟ جبریل علیہ السلام پوری قوم کو لے جا کے الٹ کے رکھ دیے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اس قوم کا انجام ہے جس نے اپنی فطرت الٹی تو اللہ نے الٹ کے رکھ دیا۔ اور شادی سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں شادی میں بھی دیر کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زنا کو مشکل کرو بولا، نکاح کو آسان کرو بولیا۔ آج کی دنیا تو زنا کو آسان کر کے نکاح کو مشکل بنا ڈلی ہے۔ لہٰذا جب بھی لڑکے لڑکیوں کی شادی کی عمر ہوتی ہے اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ علامہ بن باز کہتے ہیں اگر کوئی والدین اپنے بچوں کی شادی میں تاخیر کرتے ہیں، اگر انہوں کہاں تو بھی جا کے لو میں ادھر عشق میں پڑ گئے تو اللہ تعالیٰ ماں باپ سے پوچھے گا۔ لہٰذا گرل فرینڈ بائی فرینڈ کی اصطلاحوں کو فلموں نے نعوذ باللہ مکمل طور پر یہ کیا ہے۔ آج کے خطبے کی آخری بات ہے، یہ عشق میں پڑھنے کی بات آتی تو آج کل ہم دیکھتے ہیں ہمارے مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ جا رہی ہیں، ہمارے مسلمان لڑکے غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ نعوذ باللہ اپنے ایمان کا سودا کر کے عشق میں لڑا رہا ہے۔ اگر اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو سب سے پہلے والدین کو ہوش کے ناخن لینا ہوگا اور اپنے نوجوانوں میں ایمان کی پاکیزگی پیدا کرو۔ جب ایمان کی پاکیزگی آتی نا ماشاءاللہ یہ عشق کی غلاظت مکمل طور پر نکل جاتی ہے۔ اور آخری میں 1-2 باتیں اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت آتی نا، اس کے راستے میں 8 چیزیں رکاوٹ بنتے ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کرو۔
کبھی اپنے باپ کی محبت، کبھی بیٹے کی محبت، کبھی جو ہے بیوی کی محبت، کبھی تجارت کی محبت اذاں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو آزما رہا ہے، یہ بندہ میری خاطر دکان بند کر کو جاتا کہ نہیں؟ جو آدمی اذاں ہونے کے بعد بھی جو ہے کہاں بیٹھا ہے؟ دکان میں بیٹھا ہے، اسے اپنے مکمل طور پر جو ہے جائزہ لینا چاہیے۔ اور اسی طرح کبھی گھر بھی جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ہمارے پاس بہترین گدا ہے، اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں، یہ سی ہے وہ ہے، سب چیزیں اپنی جگہ، مگر وہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں رکاوٹ بنے تو یاد رکھو اس کو لات مارو۔ ایسی تجارت کا فائدہ کیا جو انسان کو اللہ وزیر سے روک دے؟ لہٰذا اسی خطبے پر اپنی بات کو روکتے ہیں اور آخر میں یہ دعا ہمیشہ پڑھیں، اللہم انی اسأل حبک وحب من یحبک وحب العمل یقربنی الیک۔ اب قریب میں رمضان آ رہا ہے، رمضان آنے سے پہلے صدق دل سے توبہ کرو اور اس کے لمحے لمحے سے مکمل فائدہ اٹھاؤ، اور یاد رکھو، یہ سمجھو کہ یہ رمضان میرے زندگی کا آخری رمضان ہے۔ اگر آئندہ رمضان اگر مجھے نہیں مل پائے تو کیا کروں گا؟ اور یہ بہت اچھی ہے، رمضان میں جسمانی تربیت سے ہٹ کر اپنی روحانی تربیت پر توجہ دو۔ تاخیراتوں میں سموسے یہ وہ سب لا کے لوگ ہنگامہ کرتے رہتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو اور اپنے گھر والوں کی بھی دینی تربیت کرنے کی کوشش کرو۔ اور ہم دیکھتے ہیں نوجوان دن بھر جو ہے گناہ سے بچتے رہتے، ٹیبل لگ اچھے پھرتے رہتے، افطار ہوتے ہی شیطان بنتا، تراویح چلتی ہے ہوٹل میں بیٹھا ہے، ادھر ادھر جاتے رہتا ہے۔ ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے، اور رمضان آنے سے پہلے اپنے دلوں کی مکمل طور پر اصلاح کرنا چاہیے۔ ہم عورتوں کو دیکھتے ہیں، رمضان آتا بولے تو بیڈ کا کور بدلتا، تکے کا کور بدلتا، پورا اپنے گھر کو پینٹ چننا مار کھولتا، مگر اپنا دل نہیں بدلتا۔ فائدہ کیا ہے اس سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ظاہر سے بڑھ کر باطنی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے زندگیوں میں اپنے دلوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے دلوں میں اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت، صحابہ کی محبت، نیک لوگوں کی محبت ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے نوجوانوں کو یہ یوم عاشقاں کے فتنے سے، ویلنٹائن ڈے کے فتنے سے اللہ تعالیٰ ہماری اور ہماری اولاد کی مکمل طور پر حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچائے اور رمضان میں ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ روحانی تربیت کرنے اور مختلف عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔